اسلامی دنیا میں چند شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو بغیر شور و غل اور سیاسی لاہ عمل کے امت کے دلوں کو جگاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ نہ صرف تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر تھے بلکہ پوری دنیا میں اس تحریک کو منظم، مؤثر اور عالمی سطح پر پہنچانے والے عظیم رہنما بھی تھے۔ مولانا انعام الحسن 1915 میں انڈیا کے مشہور علمی مرکز کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور دینی خانوادے سے تھا۔ آپ کے نانا مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تبلیغی جماعت کے بانی اور معروف محدث اور عالم تھے۔ ابتدائی تعلیم کاندھلہ اور مظاہر العلوم سہارنپور سے حاصل کی۔ بعد ازاں دارالعلوم دیوبند سے دینی تعلیم مکمل کی۔ آپ فطری طور پر سنجیدہ، خاموش طبع لیکن باطنی طور پر نہایت پختہ فکر اور باعمل شخصیت تھے۔ مولانا محمد الیاس کے وصال کے بعد ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف امیر بنے۔ مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ اس دور میں ان کے قریب ترین رفقا میں شمار ہوتے تھے۔ جب 1965 میں مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو تمام اکابرین نے مشورے سے مولانا انعام الحسن کو امیر مقرر کر دیا۔ آپ کی امارت کا دور تبلیغی جماعت کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ آپ نے جماعت کو صرف بر صغیر تک محدود نہ رہنے دیا بلکہ اسے دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا۔ یورپ، افریقہ، امریکہ، روس، مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور دیگر خطوں میں جماعتیں بھیجی گئیں۔ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول 6 نکات آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں جنہیں ہر فرد کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ان میں کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ شامل ہیں۔ آپ نے ہمیشہ جماعت کو غیر سیاسی رکھا تاکہ مقصد صرف اللہ کے دین کو عام کرنا ہو، نہ کہ دنیاوی طاقت۔ آپ کی خاموش طبیعت اور تقوی لوگوں کو بے حد متاثر کرتا تھا۔ آپ نے کبھی خود کو نمایاں نہیں کیا بلکہ سادگی، خاموشی اور عاجزی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ مولانا انعام الحسن کے دور میں رائیونڈ بنگلہ دیش اور نظام الدین دہلی کے سالانہ اجتماعات بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئے۔ لاکھوں افراد جمع ہوتے اور پھر یہیں سے چلنے لگتے۔ بعد ازاں آپ نے مشورے سے شورا کا نظام بھی قائم کیا تاکہ جماعت کا کام اجتماعی مشورے سے جاری رہے۔ مولانا انعام الحسن 10 جون 1995 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کا نماز جنازہ لاکھوں افراد نے ادا کیا۔ آپ کو مرکز نظام الدین دہلی میں دفن کیا گیا، جہاں روزانہ ہزاروں افراد دعا کے لیے آتے ہیں۔ مولانا انعام الحسن کا یہ اثر ہوا کہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں تبلیغی جماعت کا نظام قائم ہوا۔ لاکھوں افراد نے دین کی طرف رجوع کیا۔ سینکڑوں مساجد، مدارس اور دینی مراکز اس تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئے۔ مولانا انعام الحسن کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاص، صبر اور خاموش دعوت کس طرح ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ وہ بظاہر ایک سادہ انسان تھے لیکن ان کی دعوت نے دنیا کے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔